ہماری زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو پریشان نہ ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تسلیم کریں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں جو یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی جد و جہد ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، کیونکہ زندگی اسی طرح چلتی ہے۔ کبھی دیکھا ہے ہارٹ بیٹ کی ویوز کس طرح اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہیں؟ جب وہ بالکل سٹریٹ ہوتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ بندہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو یاد رکھیں، ہماری زندگی کی ہارٹ بیٹس کی ویوز بھی اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتی رہتی ہیں۔ جب آپ اپ ہوتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کو بہت بہتر طریقے سے گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن جب کبھی آپ ڈاؤن ہو جائیں تب بھی آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ جانتے ہیں کیسے؟ اگر آپ اس وقت بھی اللہ پر یقین اور توکل رکھیں گے۔ یقین کریں، زندگی میں ہر کسی کو مختلف چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب تک آپ زندگی میں رہیں گے آپ کو بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اپس اینڈ ڈاؤنز آپ کی زندگی میں بھی آتے رہیں گے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنانا ہے۔ اگر ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں گے تو یاد رکھیں ہماری زندگی بہت پرسکون ہو جائے گی۔ زندگی کے سفر میں روز کچھ نیا سیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے۔ انسان ہر لمحے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کی زندگی میں آتا ہے اور کچھ نہ کچھ اس کی زندگی سے چلا بھی جاتا ہے۔ لیکن ہر طرح کے حالات میں اپنے لیے دعا کرتے رہا کریں، کیونکہ دعا ہمیں ہر طرح کے حالات سے نکال سکتی ہے۔ یاد رکھیں، سکون محلوں اور جھونپڑیوں میں رہنے والوں کو نہیں ملتا، بلکہ سکون تو ان سے بے نیاز ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے دلوں میں بستا ہے جو پروردگار عالم کے ذکر اور اس کی محبت کی عطا سے آباد ہوتے ہیں۔ دعا ہر حال میں کرتے رہا کریں۔ کبھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی، لیکن یاد رکھیں کہ کیا پتہ جو دعا آپ کی نظر میں قبول نہیں ہوئی، اس دعا نے آپ کے راستے سے کتنی بڑی آفتوں کو ہٹا دیا ہو۔ ضروری تو نہیں ہے کہ جس دعا کو آپ اپنے خاص طریقے سے قبول ہوتے دیکھنا چاہتے تھے، اگر وہ اس خاص طریقے سے قبول نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قبول ہی نہیں ہوئی۔ ایسا نہیں ہوتا، قبولیت کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار ویسے نہیں ہوتے جیسے ہم چاہتے ہیں، مگر دعائیں قبول ضرور ہوتی ہیں، اللہ کی مصلحت اور حکمتوں کے ساتھ۔ اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے اس نے ہماری دعاؤں کو کب اور کیسے قبول کرنا ہے، اور بے شک اللہ کے فیصلے بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بندے جب مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کے قریب ہوتا ہوں۔ تو محسوس کریں اس سکون کو کہ جب اللہ ہمارے قریب ہوتا ہے، ہم اللہ کو پکارتے ہیں اور وہ ہماری پکار کو سن رہا ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ کتنا خوبصورت ہوتا ہے وہ لمحہ، اور انہی لمحوں کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں اللہ کی مدد آتی ہے۔ مدد صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اگر آپ کسی معاملے میں کسی کی مدد کر دیتے ہیں تو دراصل وہ آپ نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ آپ کو وسیلہ بنا کے رب آپ سے کروا رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آپ کی مدد کرتا ہے تو وہ آپ کی مدد نہیں کرتا، بلکہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ کی غیبی مدد آپ پر اتر رہی ہوتی ہے، اور جس سے رب کوئی کام لے رہا ہوتا ہے، سوچے کتنا بڑا اجر وہ اس کے بینک بیلنس میں ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں، آخرت کا بینک بیلنس۔ اسی لیے جب کسی مشکل کو دیکھیں تو سمجھ جایا کریں کہ رب کی طرف سے کام سونپا گیا ہے، اپنے اللہ کو پکارا کریں۔
وہ سب باتیں جو آپ اندر ہی اندر چھپائے بیٹھے ہیں، وہ سب باتیں جو آپ کو تنگ کر رہی ہیں، کیونکہ آپ انہیں نہ کسی کو بتا سکتے ہیں، نہ کوئی آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ مدد تو دور کی بات ہے، لوگ تو وہ بات بھی نہیں سمجھ پاتے جنہیں آپ پوری تفصیل سے انہیں بتا دیتے ہیں۔ وہ چاہ کے بھی یہ محسوس نہیں کر سکتے کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، کیسے آپ کا دم گھٹ رہا ہے، کیسے آپ نہ جانے کتنے سالوں سے اپنا رونا چھپائے بیٹھے ہیں۔ کون سمجھے گا؟ یہ سب کچھ، ان سب کو صرف اللہ ہی سمجھ سکتا ہے۔ اللہ ہے نا، وہی واحد اللہ ہے جو یہ سمجھ سکتا ہے، وہی واحد السمیع العلیم ہے جو آپ کی یہ گھٹی گھٹی فریادیں سن سکتا ہے، وہ واحد البصیر ہے جو آپ کی یہ بے بسی دیکھ رہا ہے۔ اسے کیوں نہیں بتاتے؟ صرف آپ کی ایک پکار کا منتظر ہے وہ۔